جو حضرت آدم کے بیٹے کے قتل کو دیکھتا ہے، وہ جنات جو مدینے کے گھاٹیوں میں اور جنگلوں میں رہتا ہے، وہ جنات جو اتنی لمبی عمر والا ہوتا ہے، وہ جنات جو اتنا لمبا قد والا ہوتا ہے، اس سے بھی فکر ہے کہ قرآن کو سینے میں اتار لو، اللہ جنتی بنائے گا۔ تو میرے دوستو، جس نبی پر قرآن اترا آج اسی کی امت کو سورہ فاتحہ بھی صحیح ہے۔ یہاں بیٹھے نا کتنے بیٹھے، ان کی سورہ فاتحہ بھی صحیح نہیں ہے۔ یعنی سورہ فاتحہ یاد ہوگی لیکن آپ کا پروناؤنسیشن صحیح نہیں ہوگا۔ میں صحیح کہتا ہوں، سورہ فاتحہ بھی ہماری صحیح نہیں ہے۔ اچھا ایک بات بتاؤ، آج پورے دن میں قرآن پڑھا؟ جوانوں سے پوچھتا ہوں، پڑھا؟ پورے دن میں دیکھو، کل تو بھول گیا ہوگا، آج کی بات کر رہا ہوں، قرآن پڑھا؟ جواب ملے گا نہیں۔ میں کبھی کبھی کہتا قرآن کیوں نہیں پڑھا؟ مولانا ٹائم نہیں ملا، ٹائم نہیں ملا۔ اچھا میں نے کہا کوئی بات نہیں، ٹائم نہیں ملا، میرے کو سمجھ میں آ گیا تیرے کو ٹائم نہیں ملا۔ ارے قرآن پڑھنے کا ٹائم نہیں ملا۔ قرآن کو ہاتھ لگایا، ہاتھ لگایا، وضو کر کے پاک ہو کے قرآن کو چھوا، اس لیے کہ چھونا بھی تو ثواب ہے۔ ارے قرآن کو چھونا، ایسا نہیں مولانا ٹائم نہیں ملا۔ اب ایمان سے کہنا قرآن پڑھنے کا ٹائم نہیں ملا، ہاں سیکھنے کا ٹائم نہیں ملا، قرآن کو ہاتھ لگانے کا ٹائم نہیں ملا۔ ایمان سے بتا، قرآن کو دیکھنے کا ٹائم ملا؟ دیکھا؟ قرآن کو دیکھا؟ قرآن کو دیکھا؟ حالانکہ ہمارے نبی فرماتے، ہمارے نبی فرماتے، کتنے پیار سے ہمارے نبی فرماتے، بولو سبحان اللہ، بولو کتنے پیار سے ہمارے نبی فرماتے۔ ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے کلام کو پڑھ لے، ارے میرے کلام کو سیکھ لے اور سکھا لے، میرے کلام کو چھو لے۔ ہمارے نبی نے فرمایا کم از کم قرآن پاک کو محبت سے دیکھ لے، تو دیکھتا جائے گا اللہ تیرے گناہوں کو معاف کرتا چلا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ لیکن وہ جنات نے آ کر کیا سیکھا؟ بولو بولو کیا سیکھا؟ اچھا قرآن سیکھا۔ حضرت عمر کیا فرماتے معلوم؟ حضرت عمر کیا فرماتے؟ جب وہ جنات نے آ کر کہا نا مجھے قرآن سیکھنا، تو حضرت عمر فرماتے میں سوچ میں پڑ گیا کہ اللہ کے رسول کیسا سکھائیں گے، اس لیے کہ جنات کو سکھانا ہے، کیسا سکھائیں گے؟ ہمارے نبی نے کیسے سکھایا؟ سنو سنو، آج علماء کی قدر کرو۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جنات جو اتنا لمبا چوڑا تھا، جب جنات نے کہا میرے کو قرآن سیکھنا، ہمارے نبی نے فرمایا اجلس، بیٹھ جاؤ، اگر قرآن سیکھنا ہے تو کہتے وہ جنات، بولو بولو جنات۔ ہمارے نبی بھی بیٹھ گئے، حضرت عمر بھی۔ حضرت عمر کہتے جب ہم بیٹھے نا تو میرے کو کیا انداز تھا کہ جب بیٹھیں گے تو اس کا سر سب سے اوپر ہوگا۔ ارے ہوگا کہ نہیں ہوگا بھائی؟ جب آدمی کھڑا ہو تو اتنا اوپر ہے تو بیٹھے گا تو بھی سر اوپر ہوگا۔ لیکن حضرت عمر کہتے میں گھبرا گیا، جیسے وہ جنات بیٹھا تو میں نے دیکھا اس کا سر نیچے اور نبی کا سر اوپر ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ جب وہ بیٹھا تو اس کا سر نیچے اور ہمارے نبی کا مبارک سر، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میرے کو بڑی گھبراہٹ ہوئی، میں نے اللہ کے رسول کو کہا اللہ کے رسول یہ اتنا لمبا چوڑا تھا لیکن آپ کے سامنے بیٹھا، آپ کا مبارک سر اوپر نظر آتا، اس کا سر نیچے نظر آتا۔ ہمارے نبی نے کتنے پیار سے فرمایا عمر برابر ہے، یہ اللہ کا دستور ہے، پڑھنے والا جھکتے ہوئے آئے گا اور پڑھانے والا اپنے سر کو اوپر رکھے گا، اس لیے کہ علماء کی شان اوپر ہوا کرتی ہے۔ یہ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ اچھا کیا پڑھایا ہمارے نبی نے؟ یہ بھی سن لو کیا پڑھایا تو سن لو۔ ہمارے نبی نے، حضرت عمر کہتے ہیں میں سوچ رہا تھا میرے نبی کیا پڑھائیں گے، چلو آپ لوگ بھی پڑھو۔ ہمارے نبی نے 2-3 آیتیں پڑھائی، لیکن حضرت عمر کہتے ہیں مجھے سمجھ میں آ گیا، میرے نبی نے توحید کا پیغام دے دیا کہ جاؤ مدینہ کے جناتوں میں جا کے اعلان کر دو کرنے والا اللہ ہے، اور جب وہ کرنے پر آتا تو اسے کوئی روک نہیں سکتا، وہ روکنے پر آتا تو کوئی دے نہیں سکتا۔ کون سی آیت سکھائی؟ ارے بولو نا کون سی آیت سکھائی؟ میرے ساتھ میں پڑھو، ہمارے نبی نے حضرت حامد جنات کو سکھایا، میرے ساتھ میں پڑھو کیا سکھایا؟ رب المشرقین ورب المغربین فبأی آلاء ربکما تکذبان مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ ہمارے نبی نے سورہ رحمان کی 3 آیتیں بتائی اور اس میں توحید کا پیغام دیا کہ جاؤ اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ اور میں بھی آپ سے یہی 2 باتیں کہتا ہوں، ایک تو اللہ سے ڈر اور نمبر 2 قرآن پاک۔ کون کون اس کے لیے تیار ہے بھائی؟ نمبر 2 قرآن تیار ہے، تیار انشاءاللہ۔ ارے بولو تیار۔ کتنے پیغام ہو گئے؟ بس اب آخری بات 3 باتیں کر کے بات ختم کرنا، کریں گے انشاءاللہ۔ تیسری بات بالکل آخری بات اور بالکل شارٹ اور سویٹ میں آپ کو بتا دوں میرے دوستوں، آپ سنو گے
پھر بولو سنو گے؟ سننے جیسی بات ہے، بہت پیاری بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس لیے اسی پر بات کو ختم کرنا ہے. سب توجہ سے سنیں گے انشاءاللہ. ذرا سننا. ہمارے نبی کی شان سے بڑھ کر کوئی شان نہیں. بولو نا، ہمارے نبی کی شان سے بڑھ کر کوئی شان نہیں، ہمارے نبی کی عزتوں سے بڑھ کر کوئی عزت نہیں، ہمارے نبی کے مقام سے بڑھ کر کوئی مقام نہیں. میرے دوستوں ایک عجیب بات بتاؤ. اگر ہمارے کٹھور میں اللہ کرے، بولو سبحان اللہ، بولو، اگر ہمارے کٹھور میں کوئی لڑکا پیدا ہوا، بھائی کسی کے یہاں لڑکا پیدا ہوا، دعا کرو اللہ سب کو نیک اولاد عطا فرمائے. اگر ہمارے کٹھور میں کوئی لڑکا پیدا ہوا اور اس کے باپ نے نام رکھا محمد، بولو نام کیا رکھا؟ محمد. میاں بیوی کا مشورہ ہو گیا، اپنے یہاں لڑکا پیدا ہوا، کیا کرنا تھا؟ نام محمد رکھو. نام محمد رکھو. اب لوگ ملنے آتے، بھائی ملنے آتے نا، ملنے آتے، ہاں ملنے آتے. اب کسی نے آ کر کہا کہ نام کیا رکھا؟ کہا محمد. تو اس نے کیا کہا؟ ارے ہمارے کٹھور میں کتنے محمد نام کے، ہمارے کٹھور میں تو بہت محمد نام کے، کوئی الگ نام رکھتے. وہ باپ نے یا ماں نے کیا جواب دیا کہ نام تو ہمارے پاس بھی بہت تھے، لیکن چونکہ نبی کا نام محمد ہے اس لیے میں نے میرے بیٹے کا نام محمد رکھا. یعنی ان کی محبت میں، بولو کن کی محبت میں؟ نبی کی محبت میں ہم نے نام محمد رکھا. میرے دوستو سننا، کان کھول کر سننا. ہمارے نبی نے فرمایا بہت پہلے، 1400 سال پہلے، ہمارے نبی نے 1400 سال پہلے فرمایا، وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ولد له مولود وسماه محمدا بحبه قال هو ومولوده في الجنہ. ہمارے آقا محمد رسول اللہ نے فرمایا کسی کے یہاں لڑکا پیدا ہوا، نام محمد رکھا، اور اس لیے محمد رکھا کہ نبی فرماتے میری محبت میں، کسی محبت میں، ہمارے نبی فرماتے کسی کے یہاں لڑکا پیدا ہوا اور میری محبت میں اس لڑکے کا نام محمد رکھا. ہمارے نبی فرماتے اللہ کی قسم وہ لڑکا بھی جنت میں جائے گا اور نام رکھنے والے ماں باپ بھی جنت میں چلے جائیں گے. تو نام رکھنے پر محمد محبت کے ساتھ جنت ہے، تو جو نبی کا دامن تھام لے اس کے لیے کتنی بڑی جنت ہے. بولو نا بھائی ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی ہوگا نہیں. ارے بولو نا ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی ہوگا نہیں. ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا ہوگا. ایک بات بتاؤ، ایک بات سننا، بس ایک بات پر بات ختم کریں گے انشاءاللہ. ایک بات پر بات ختم کریں گے انشاءاللہ. میں جلدی جلدی بتا دوں تاکہ ہم اس فیصلے پر آ جائیں. میرے دوستوں جب ہمارے نبی کی عمر تھی 7 سال، بولے ساتھ میں بولو گے تو اچھا لگے. کتنی عمر؟ پورا مجمع بولے کتنی. میں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ ہم اس پر آ جائیں، نتیجے پر آ جائیں. بھائی کتنی عمر تھی؟ بلکہ یہ واقعہ بہت لمبا ہے، ٹائم بہت زیادہ ہوگا. میں ایک اور واقعہ سنا تاکہ واقعہ وہی ہے لیکن ذرا سمجھو، بہت اچھے طریقے سے سمجھو. میرے دوستو ایک میدان گرم ہوا جس کا نام احد. بولو ہوا نہیں، ساتھ میں بولنا ہوا نہیں. ایک میدان گرم ہوا، کیا نام؟ احد. بس میں شارٹ میں بتاتا ہوں. احد میں ایک صحابی ہے جن کی آنکھ پر تیر لگا. بھائی صحابی ہے، کہاں پر تیر لگا؟ وہ صحابی کا نام ایک روایت کے مطابق حضرت قتادہ. نام یاد رکھو، کیا نام؟ حضرت قتادہ. یہ نام ہمارے یہاں رکھنے کا رواج نہیں ہے لیکن بہت پیارا نام ہے. کیا نام ہے؟ قتادہ. کہاں پر ان کو زخم لگا؟ آنکھ پر کیسا زخم لگا؟ معلوم؟ ایسا زخم لگا کہ پوری آنکھ ہی باہر نکل آئی. یعنی ایک آنکھ پوری ایسی باہر آ گئی کہ یوں ایسے لٹک گئی اور انہوں نے اپنے ہاتھ میں لے لیا، اپنی ہتھیلی میں لے لیا اور خون کا ریلا بہنا شروع ہو گیا. اب ہاتھ میں آنکھ ہے، کیسی تکلیف ہوتی ہوگی میرے دوستوں. ارے ہم کو تو کوئی سوئی چبائے تو ہم چلا جاتے ہیں. وہ پوری آنکھ نکل گئی باہر، ہتھیلی میں آ گئی اور خون کا ریلا بہنے لگا اور وہ صحابی رو. ارے کوئی بھی روئے گا. وہ صحابی چیخ رہے اور چلا کر کہہ رہے کہاں میرے نبی کا بہت تکلیف ہو رہی، میرے نبی کا. کسی نے کہا ہمارے نبی وہی پہاڑ کے پیچھے، وہ پہاڑ کے پیچھے. وہ صحابی دوڑتے دوڑتے اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے. بولو ہتھیلی میں کیا ہے؟ آنکھ کے خون کا ریلا بہتا ہے اور ایسا درد ہے کہ پریشان ہے. جا کر کہا اللہ کے رسول میری آئی نہیں. کہا اللہ کے رسول یہ میری آنکھ یہاں تیر لگا. اللہ کے رسول یہ آنکھ نکل آئی. میرے دوستوں ہمارے نبی پاک قربان جب کیا شان ہوگی، کیا شان ہوگی. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھ اپنے ہاتھ میں لے لی. بولو سبحان اللہ. اور ہمارے نبی نے کیا کیا معلوم؟ اپنی 3 انگلی مبارک سے اپنے منہ سے تھوک مبارک نکالا. کیا نکالا؟ میں نے بولو ساتھ میں بولو کیا نکالا؟ تھوک مبارک نکالا. اور ہمارے نبی نے یوں ان کی آنکھ پر پھیر دیا. یوں 3 انگلی ان کی آنکھ پر پھیر دی. سارا خون آٹومیٹک صاف ہو گیا. بھائی خون صاف ہو گیا. پھر ہمارے نبی نے پھر 3 انگلی پر اپنا تھوک مبارک رکھا اور ان کی جو آنکھ تھی نا،
اس کے پیچھے یوں رکھا اور پھر ہمارے نبی نے اپنے مبارک ہاتھوں سے آنکھ لی اور یوں حضرت قتادہ کا جو آنکھ کا راؤنڈ تھا اس میں وہ آنکھ کو رکھ دیا. ہمارے نبی نے آنکھ کو رکھ دیا. بھائی آنکھ کے پیچھے بھی تھوک مبارک, آنکھوں کے حلقے میں بھی تھوک مبارک ہمارے نبی نے رکھ دیا اور کہا جاؤ قتادہ جاؤ میدان میں اتر جاؤ. حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر ہوئی 80 سال سے زیادہ. وہ فرماتے ہیں میرے اللہ کی قسم جو آنکھ میرے نبی نے لگائی اور جو آنکھ پہلے سے تھی وہ پہلے والی آنکھ تو کبھی دکھتی ہے لیکن یہ تو کبھی دکھتی ہی نہیں. ایک بات. دوسری بات انہوں نے فرمایا جو آنکھ پہلے سے ہے اس سے مجھے اتنا اچھا نظر نہیں آتا جتنا ان آنکھوں سے مجھے اچھا نظر آتا ہے. اور تیسری بات پر تو کہہ دو سبحان اللہ کہہ دو. حضرت قتادہ نے فرمایا یہ جو میری آنکھ ہے جو قدرتی آنکھ ہے جیسے میری اور آپ کی آنکھ ہے مجھے اجالے میں دکھتا ہے اندھیرے میں نہیں دکھتا, لیکن یہ آنکھ جس کو میرے آقا نے لگا دیا اس سے میں اجالے میں بھی دیکھتا اور رات کے اندھیرے میں بھی مجھے نظر آتا ہے. اور کیوں ایسا؟ اس لیے کہ حضرت قتادہ نے خود پوچھا کہ اللہ کے رسول ایسا کیوں؟ تو ہمارے نبی نے فرمایا, سب سبحان اللہ کہتے سبحان اللہ کہتے. ہمارے نبی نے کہا بھائی حضرت قتادہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول ایسا تو ہو نہیں سکتا, آپ نے تھوک مبارک لگایا میری آنکھ آٹومیٹک فٹ ہو گئی, سارا کا سارا خون ختم ہو گیا, ارے خون کا ریڑا ختم ہو گیا اور یہ آنکھ سے اندھیرے میں دکھے, یہ آنکھ سے اندھیرے میں نہیں دکھے اور یہ آنکھ سے اندھیرے میں دکھے اور یہ آنکھ کبھی دکھے یہ آنکھ کبھی نہیں دکھے, ایسا کیوں ہوا؟ ہمارے نبی نے فرمایا قتادہ تم نے اپنی نظر سے دیکھا کہ میں نے تھوک تمہاری آنکھوں پر لگایا, کاش تم اچھی نظروں سے دیکھے ہوتے, میں نے تھوک نہیں لگایا, میرا تھوک نہیں ہے, یہ جنت کے نہر کا پانی میں نے تمہارے چہرے پر لگا دیا. ہمارے نبی کے منہ میں جو تھوک مبارک تھا حدیث پاک میں لکھا ہمارے منہ میں تھوک ہوتا ہے, نبی کے منہ مبارک میں اللہ نے جنت کے نہر کا پانی اتارا تھا. میرے دوستوں بات ختم کرنے جا رہا, جس نبی کا تھوک اتنا مبارک ہوگا کہ نکلی ہوئی آنکھ واپس جڑ جائے, جس نبی کا کون سی چیز ارے بول دو نا بات ختم کرنے جلدی بول دو. حالانکہ ہمارے تھوک سے سب کو نفرت ہے, بولو ہے کہ نہیں نفرت؟ اس لیے ہمارے یہاں دیوار پہ بھی لکھتے تھوکنا منع ہے, لکھتے نہیں, اور ہمارا جوان وہیں جا کے تھوکے گا. بولے گا لکھ تیرا باپ لکھے کہ تیرا دادا لکھے, لکھ. جتنی انڈسپلن مسلمانوں میں ملے گی غیروں میں نہیں ملے گی. اب تو ایسا ہو گیا میں تو سنتا ہوں تو حیران ہو جاتا ہوں, کسی محلے میں گندگی دیکھو تو سمجھ لو کہ مسلمان رہتا ہے. بہت گندگی میرے دوستوں. ہماری مسجدوں میں جاؤ, بیت الخلا کی طرف جاؤ, ہاں بولو میرے دوستوں جاؤ. میں کبھی کبھی کہتا ہوں کہ مسجد کا متولی بننے کا بہت شوق ہے. میں انگلینڈ گیا ہوں, ہر سال جاتا ہوں, 18 سے 19 مرتبہ انگلینڈ گیا. جب میں پہلی مرتبہ انگلینڈ گیا نا, پہلی مرتبہ ڈیوزبری گئے. ڈیوزبری وہ ایک محلہ تھا, اس کا نام تھا ہوپ اسٹریٹ اور مسجد کا نام تھا مسجد الہی. وہ پہلی مرتبہ میں نے, اب آدمی پہلی مرتبہ جائے, اس وقت میری عمر 24 سال یا 25 سال کی عمر تھی, پہلی مرتبہ میں گیا. تو میں نے 3 دن کے بعد, میں تو مسجد میں ہی رہتا تھا, 3 دن کے بعد میں نے دیکھا کہ رات کو 2 بجے یہ مسجدوں میں کہ بیت الخلا میں پانی ڈالا جا رہا ہے, پانی ڈالا جا رہا ہے, پانی ڈالا جا رہا ہے. تو میں بھی رات کو نکلا, ایسے صبح سے ہی تو کرنا ہی لیکن رمضان کا مہینہ میں نکلا تو میں نے دیکھا کہ بہت سارے جوان جو مسجد کی بیت الخلا صاف کر رہے. تو میں نے سوچا کہ یہاں مسجد کے یہ بانگی لگتا ہے یا مسجد کا کوئی خادم دکھتا ہے. بعد میں پتا چلا کہ وہاں یہ قانون بنا ہوا ہے جو مسجد کا متولی ہوگا وہ اپنے ہاتھوں سے بیت الخلا بھی صاف کرے گا. وہاں کوئی خادم نہیں, بولو کوئی خادم نہیں, کوئی مؤذن نہیں, کوئی بیت الخلا صاف کرنے والا نہیں, کوئی پیشاب صاف کرنے والا نہیں. جو متولی ٹرسٹی بنے گا وہی صاف کرے گا. میرے دوستوں آج ہمارے گھر کی چیزوں کو ہم صاف رکھنا چاہتے ہیں اور خدا کے گھر کو جتنا گندا کرنا ہے کرے گا. ہم تو ایسے کمینے ہیں کہ معلوم نہیں وہ مسجد میں پیشاب کرنے جاتے کہ مسجد کی دیوار پہ لکھنے جاتے. ارے بیت الخلا کی دیوار پہ بھی لکھتا ہے. ارے کتنا گندا آدمی ہوگا, اس کا دل کتنا ناپاک ہوگا کہ جہاں آدمی جلدی سے باہر جانا چاہتا ہے وہاں یہ بیٹھ کے کہانی لکھتا ہے. ارے بات کریں میں کے لیے خیر چلو وہ سب باتیں چھوڑو, بات مدعے والی بات پر آ جاؤ کہ ہمارے نبی نے جو آنکھوں کو فٹ کیا, کس سے فٹ کیا؟ تو پورا مجمع کہے جب نبی کا تھوک اتنا مبارک ہوگا. حالانکہ تھوک میں نے کہا نا ہمارے تھوک سے نفرت ہوتی ہے, بلکہ صبح صبح میں اٹھو تو تھوک میں بدبو آتی ہے. جب تھوک مبارک اتنا پیارا ہوگا تو آپ اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر بتاؤ نبی کا چہرہ کتنا پیارا ہوگا. کون کون اس بات کو ساتھ دیتا ہے؟ ہاتھ اوپر کرو بھائی. جب تھوک اتنا پیارا ہوگا تو نبی کا چہرہ, نہیں بولو نبی کا چہرہ, اور وہی چہرے سے ہم کو نفرت ہے.
बात समझो, थोड़ा समझो। जब नबी का थूक इतना मुबारक है, अरे बल्कि मैं तो कभी कभी कहता था आप लोग सुभान अल्लाह कहते जाओ, बोलोगे सुभान अल्लाह कहेंगे तो मैं एक ही 2-4 जुमले में सारी बातें कह दूंगा, साथ में बोल लो हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी नहीं। मैं खत्म कर रहा हूं बात, जरा जोर से कहना ताकि हम नतीजे पर आ जाए। हमारे नबी से बढ़कर कोई